اسلامک ریولوشنری گارڈ کورپ، جسے ایران میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی یعنی کہ سپاہ اور پاسداران بھی کہا جاتا ہے، یہ ایرانی آرمڈ فورسز کی ایک ملٹی سروس پرائمری برانچ ہے۔ اسے روح اللہ خمینی نے مئی 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد بنایا۔ اسے بنانے کا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ ایران کے اندر جو اسلامک انقلاب آیا ہے اس کی آئیڈیالوجی کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفینڈ کیا جا سکے۔ اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک منظم عسکری جماعت ہونی چاہیے ایک آرمی کے علاوہ۔ اسے بنانے کا مین مقصد یہ بھی تھا کہ ایران کے اندر بیرونی مداخلت کو کچلنے کے لیے، اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور کسی طرح کے بھی ٹریڈیشنل ملٹری کوپ سے بچنے کے لیے ایران کے اندر ایک عسکری جماعت ہونی چاہیے جو اس مارشل لا کو روک سکے، ایران کی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کر سکے۔ لیکن وقت کے ساتھ IRGC نے ایران میں خود کو اتنا مضبوط کر لیا کہ وہ آج ایران میں ایک طاقتور فوجی، سیاسی، مالی قوت بن چکا ہے۔ IRGC کی ملٹری سٹرینتھ کی بات کریں تو ان کے پاس تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ملٹری پرسنلز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایرانی نیوی کے ساتھ بھی مل کر پرشین گلف کو کنٹرول کرتے ہیں۔ IRGC کے پاس اپنی ایک پیرا ملٹری والنٹری ملیشیا بھی ہے جس کی سٹرینتھ 90,000 ایکٹیو پرسنلز ہے، جسے بساج فورس بھی کہتے ہیں۔ 2022 16 مارچ کو ایرانی میڈیا کے ایک میڈیا آرم سپاہ نیوز نے ایک نیوز شائع کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب IRGC کی ایک انڈیپینڈنٹ برانچ جسے کمانڈ فار دی پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی آف نیوکلیئر سینٹر بھی بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ اب IRGC کی انوالومنٹ ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں بھی ہوگی اور وہ اس کو پروٹیکشن بھی دے گی۔ IRGC کے پاس اپنی گراؤنڈ فورسز، اپنی نیوی، اپنی ایئر فورس، اپنی انٹیلیجنس اور اپنی اسپیشل فورسز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بساج ملیشیا کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ باسج ملیشیا کے پاس 3 لاکھ کے قریب اپنے ریزرو پرسنلز ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 150 کے انڈر IRGC کو ایرانی ملٹری کا ایک اہم کمپوننٹ بھی مانا جاتا ہے۔ IRGC کے پاس باسج ملیشیا کی طرح ایک قدس فورس بھی ہے۔ قدس فورس کے ممبرز کی تعداد تقریباً 2000 سے 5000 کے قریب ہے۔ یہ اسپیشل آپریشن یونٹ ہے۔ قدس فورس زیادہ تر آؤٹ آف ایران ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ یہ حماس کو، حزب اللہ کو، یمن میں حوثیز کو، سیریا، عراق میں شیعہ ملیٹنٹس کو، افغانستان میں شیعہ ملیٹنٹس کو اوپنلی سپورٹ کرتی ہے، انہیں ہر طرح کی امداد فراہم کرتی ہے اور ان کی ملٹری اسٹریٹجی کو بناتی ہے۔ نیول اسٹرینتھ میں IRGC کے پاس تقریباً 5000 سے 20,000 کے قریب میرینز موجود ہیں۔ IRGC کے پاس اپنی ایک ایرو اسپیس فورس بھی موجود ہے جو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایرو اسپیس فورس میں ان کے پاس تقریباً 15,000 کے قریب پرسنلز موجود ہیں جو اس سارے میزائل پروگرام کو کنٹرول کرتی ہیں۔ IRGC کے ملٹری کارروائیوں کے بارے میں بات کریں تو یہ عراق ایران وار میں بھی حصہ لے چکے ہیں، یہ لبنان سول وار میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لبنان میں حزب اللہ کے فائٹرز کو ٹرین کرنے اور اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ 2006 میں حزب اللہ اسرائیل وار کے اندر بھی حصہ لے چکے ہیں۔ سیریا کے اندر بھی IRGC کے 2000 سے 3000 کے قریب ملٹری پرسنلز موجود ہیں جو وہاں پر لوکل ٹروپس کو ٹرین کرتے ہیں اور ایران سے لبنان جو سپلائی جاتی ہے اسے مینیج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عراق کے اندر بھی IRGC کی 2 بٹالینز ڈپلوائے ہیں جو وہاں پر شیعہ ملیشیاز کو ٹرین کرتے ہیں جو کہ القاعدہ اور ISIS کے خلاف لڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2014 کے اندر IRGC نے ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا تھا۔ IRGC کے مطابق یہ اسرائیلی ڈرون ایران کی نیوکلیئر سائٹ کے قریب پہنچنے والا تھا جسے انہوں نے ریڈار میں ڈیٹیکٹ کیا اور گراؤنڈ ٹو ایئر میزائل کے ذریعے اسے گرا دیا۔ IRGC نے فروری 2021 میں اناؤنس کیا تھا کہ انہوں نے پاکستانی ٹیریٹری کے اندر ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا اور جیش العدل سے اپنے 2 ہوسٹیج کو کلیئر کروایا۔ اس کے علاوہ یوکرینین ملٹری کی طرف سے IRGC پر یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ ان کے ٹروپس کرائمیا کے اندر رشین فورسز کی مدد کر رہے ہیں اور ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے یوکرینین سویلینس اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں۔ IRGC کو دنیا کے کچھ ممالک ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں جن کے اندر بحرین، سعودی عربیہ، سویڈن، یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، اسرائیل سر فہرست ہیں۔